رات کا بازار تھا اور ایک حلوائی جو ہے وہ صبح صبح اپنی دکان سے جا رہا تھا کہ ایک فقیر آ نکلا، لکڑی کے کھڑاؤں اس نے پہنے ہوئے تھے، تو کہا بابا جی آؤ ذرا بیٹھو۔ اس نے گرم گرم دودھ نکال کر کے بابا جی کو پیش کیا۔ صبح کا موقع تھا، اس نے پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کو بھی کہا تیرا بھی شکریہ، اور فقیر آگے چل پڑا۔ بازار کا منظر تھا، آگے ایک فاحشہ عورت اپنے دوست کے ساتھ، اپنے یار کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ کے موسم کا لطف لے رہی تھی۔ یہ آج کل جس طرح ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو تو جی چاہتا نا کہ باہر آئیں اور منظر دیکھیں، تو ساون کی رت لگی ہوئی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی تھی، تو سیڑھیوں پہ بیٹھ کے وہ موسم کا لطف لے رہے تھے کہ یہ فقیر اپنی موج میں بازار سے گزرا تو لکڑی کے کھڑاؤں تھے، کیچڑ اڑ کے کبھی دائیں گرتا تھا کبھی بائیں گرتا تھا، ایک چھینٹا اڑا اور اس عورت کے لباس پہ جا گرا۔ اس کے پاس اس کا بیٹھا ہوا جو یار تھا اسے بڑا غصہ آیا، اٹھا اور آ کے فقیر کے منہ پہ تپڑ مارا۔ فقیر بنے پھرتے ہو، چلنے کی تمیز بھی نہیں ہے، قیمتی لباس ضائع کر دیا۔ فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہنس کے کہا مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے کہیں سے تپڑ مرواتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کشف الماجوب میں لکھتے ہیں فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا جب تک خدا کی رضا پہ راضی نہیں ہو جاتا۔ بلیا لوکی تینو کافر کافر آکھن تو آہو آہو آکھ، جب تک یہ کیفیت نہیں ہو جاتی فقیر فقیر نہیں بنتا۔ کہا مالک تیری بھی عجیب شان ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے۔ یہ کہہ کے فقیر آگے چل پڑا۔ وہ عورت چھت پہ جانے لگی تو پاؤں پھسلا سیڑھی سے تو سر کے بل گری، چوٹ کوئی ایسی آئی کہ موقع پہ فوت ہو گئی۔ شور مچ گیا کہ فقیر نے کوئی بد دعا دی تھی آسمان سے منہ کر کے، تو یہ قیمتی جان چلی گئی۔ فقیر ابھی بازار کے دوسرے کودے تک نہیں پہنچنے پائے تھے کہ پکڑ لیے گئے۔ لوگوں نے کہا فقیر بنے پھرتے ہو، حوصلہ بھی نہیں رکھتے ہو، کیا ہوا میاں؟ کہا تم نے بد دعا دی اور عورت کی جان گئی۔ کہا بلّہ میں نے تو کوئی بد دعا دی تھی۔ کہا نہیں، تیری بد دعا کا کیا دھرا ہے، لوگوں نے جو ہے وہ ضد کی کہ تو نے کوئی بد دعا دی تھی تب ایسا ہوا ہے۔ جب لوگوں نے ضد کی نا، اس نے کہا اگر سچی بات پوچھتے ہو نا تو میں نے بد دعا کوئی نہیں دی، یہ اصل میں یاروں یاروں کی لڑائی ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا جب میں گزر رہا تھا تو میرے پاؤں سے چینٹا اڑا، اس عورت کے لباس پہ پڑا تو اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا، پھر میرے یار کو بھی غصہ آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی شخص کے بارے میں کسی سے پوچھا تو اس نے اس کے بارے میں کوئی رائے دی، تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کے ساتھ رشتہ داری کر کے دیکھی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر اپنی رائے کو محفوظ رکھ، ابھی تو رائے نہیں دے سکتا، چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ دور سے اچھے اچھے لگتے ہیں لیکن رشتہ داری کر کے دیکھو تو پھر کھلتے ہیں۔ وہ دور دور سے بھلے بھلے دکھائی دیتے ہیں لیکن سفر کر کے دیکھو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کس مرتبے پہ فائز ہے۔ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ تو اس لیے اصل دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بے تکلف دوستوں کے ساتھ کیسا ہے، اہل خانہ کے ساتھ کیسا ہے، سفر میں کیسا ہے، رشتہ داریوں کے ساتھ کیسا ہے۔ اب میسرہ جس نے سفر کیا ہے وہ اس انداز سے حضور کی سیرت کا نقشہ کھینچتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور علیہ السلام کو اپنا سرتاج بنا لیتی ہیں، حضور سے نکاح کر لیتی ہیں، اور پھر انہوں نے حضور کو جب اور قریب ہو کے دیکھا اور نیڑے ہو کے دیکھا تو پھر حضور کی سیرت کا نقشہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جو ہے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اس آئینے کے اندر ہم آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کی ایک جھلک دیکھ سکتے ہیں، اور اس سیرت کو اپنے اوپر ہم کس طرح نافذ کر سکتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو پیش کر کے اس آئینے کے سامنے اپنی صورت بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہی مختصر گفتگو ہے اور میری گفتگو اپنے اختتام کو پہنچ جائے۔ جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو ظاہر ہے اس کے اثرات حضور کے قلب اطہر پہ آئے۔ قرآن تو پہاڑوں پہ نازل ہو تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ تو حضور کا قلب اطہر تھا جو سہار گیا۔ لیکن پھر بھی حضور جب گھر تشریف لائے تو حضور نے فرمایا یا خدیجہ زملونی، مجھے سردی کا احساس ہو رہا ہے۔ انہوں نے شال حضور کے کندھوں پہ رکھی اور حضور علیہ السلام نے کچھ ارشاد کیا تو ام المومنین نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا،
آپ کو آپ کا رب کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اب یہ برجستہ حضور کی سیرت کے عناوین سامنے رکھتی ہیں، اور جب کسی شخص کے بارے میں رائے پوچھی جائے تو انسان اس کے بہت قریب بھی ہو تو اس کی وہی خوبیاں بیان کرتا ہے جو اس نے بکثرت دیکھی ہو، ورنہ کسی کے بارے میں رائے پوچھی جائے تو وہ 2 لمحوں کے لیے سوچتا ہے، غور و تأمل کرتا ہے اور پھر کوئی رائے قائم کرتا ہے، لیکن جو خوبیاں تسلسل کے ساتھ نظر سے گزرتی رہیں تو وہ انسان بلا تأمل بغیر کسی تردد کے بیان کر دیتا ہے۔ جب آقا کریم نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے تو ام المومنین نے کہا آپ پریشان نہ ہو، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اور ایک روایت میں وتصدق الحدیث۔ تو حضور کے یہ نمایاں 5 یا 6 وصف انہوں نے بیان کیے، کہا کہ آپ پریشان نہیں ہوں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ آپ کی شان میں فرق نہیں آنے دے گا، اس لیے کہ آپ کا وصف نمایاں یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں، چونکہ سب سے پہلا دائرہ جو ہمارے ارد گرد کھینچا ہوا ہے وہ ہمارے رشتہ داروں کا ہے، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ تو یہیں سے دیکھ لیں کہ کوئی کیسا ہے، کسی شخص کو دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے یہی اندازہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی لوگوں کو تلقین کی، آقا کریم کا اپنا عمل دیکھیے، رشتہ داروں نے جو کچھ کیا اور پھر میرے حضور نے اس کا جو جواب دیا اور حکم دیا، سل من قطعک وات من حرمک، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیاں بھر دو۔ عمومی طور پہ بندہ کہتا ہے اگر کوئی 10 قدم پیچھے اٹھے گا تو میں 50 قدم پیچھے ہٹ جاؤں گا، تو یہ کیا کمال ہوا؟ تو پھر اس سے بھی آگے گزر گیا۔ بات تو یہ ہے کہ تو کوئی 10 قدم پیچھے ہٹے گا تو میں اسے ہٹنے نہیں دوں گا، تجھے بھی جیت لوں گا ایک دن محبت کے زور پہ۔ تو یہ صلہ رحمی ہے، جو شخص یہ چاہے، فرمایا میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہوں، زندگی گزارنے کا ڈھب سکھایا، اسلوب دیا، جو کوئی چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ بعض اوقات رشتہ داروں کا سلوک بہت برا ہوتا ہے اور بندہ اس وقت سوچتا ہے کہ جناب میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، ان کا رویہ ہی تلخ ہو گیا، تو میں اگر کروں گا تو مجھے اس کا جواز حاصل ہونا چاہیے۔ اچھوں کے ساتھ تو اچھائی کرنا کمال نہیں ہے، بروں کے ساتھ اچھائی کرنا کمال ہے۔ اور صوفیاء نے تو زندگی بھر درس یہی دیا۔ ایک بزرگ وضو کر رہے تھے دریا کنارے، تو ایک بچھو پانی میں ڈوبتا تیرتا ایک لکڑی کے سہارے کبھی گر جاتا، لہروں کی زد میں آتا، تو ان کے دل میں ترس جاگا، تو آگے بڑھ کے اس کو نکالنا چاہا تو اس نے ہاتھ پہ ڈنگ مار دیا، تو درد ہوا تو ہاتھ جھٹک دیا تو وہ گر گیا، تو پھر ڈوبنے لگا تو پھر نکالا، پھر تیسری مرتبہ، 6-7 مرتبہ جب ایسا ہوا تو جو وضو کہ خدمت پر معمور مرید تھا، پاس کھڑا تھا، حضرت اس نے 7 مرتبہ آپ کو ڈنگ مارا اور آپ اس کو بار بار نکالنا چاہتے ہیں، تو فرمانے لگے جب وہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑتا میں اچھی خصلت کیسے چھوڑتا ہوں؟ ڈنگ مارنا اس کی فطرت میں لکھا ہے اور اس کو بچانا میری فطرت میں لکھا ہے۔ تو رشتہ دار کتنا ہی بدترین کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ اس نے سلوک کر کے مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کیجیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے؟ مختلف اعتبارات سے صدقوں کی فضیلت ہے، لیکن ایک اعتبار صدقے کا، افضل ترین صدقے کا ایک اعتبار یہ ہے کہ جو ناراض رشتہ دار کو دیا جائے۔ جو رشتہ دار تم سے ناراض ہے، پھنس گیا، ہر وقت تمہیں گرانے کے چکر میں رہتا تھا، آج مصیبت میں آ گیا، اب اس کی آپ مدد کریں، اس کو اٹھائیں، اس کو کھڑا کریں، تو آپ کا نفس اس کی اجازت نہیں دیتا۔
لیکن اس کے باوجود بھی آپ کریں گے تو پھر آپ اپنے نفس کی مخالفت کر کے کریں گے. تو جس عمل کے اندر نفس آپ کا مخالفت کر رہا ہو تو پھر وہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کر گزریں تو اللہ کے ہاں وہ مقبول ترین عمل ہے. تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ حضور کا وصف نمایاں ہے. مکہ المکرمہ فتح ہوتا ہے تو جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کو اذیتیں دی تھیں، کانٹے بکھیرے تھے، گڑھے کھودے تھے، راستے کے اندر اذیتیں کھڑی کی تھیں، اوجریاں ڈالی تھی، کیا کیا مصائب نہیں کھڑے کیے تھے، آج سب کو اپنا کیا دھرا یاد آ رہا ہے اور سب تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ آج فاتح بن کے مکے میں داخل ہوئے ہیں تو ہمارے سر اتر جائیں گے. لیکن حضور جب تشریف لائے تو فرمایا ان سب کو بلا کے بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں تو ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں. اور ان کا خیال یہ تھا کہ گردنیں اترنے سے بچ جائیں تو یہ بھی بڑی بات ہے، شہر بدر کر دیے جائیں اور سزا دے دی جائے لیکن جان بخشی ہو جائے. اور انہوں نے کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں. تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جو جواب دیا ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. ان کو یہ توقع نہیں تھی جو حضور علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو. اور آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم. اللہ اکبر. تو یہ تھا حضور کا رویہ، یہ تھا حضور کا رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک. خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. اللہ اکبر. اور فتح مکہ کے موقع پر آپ تاریخ پڑھیں، کچھ لوگوں کے بارے میں حضور نے معافی نہیں دی. یہ وہ بدترین لوگ تھے کہ جنہوں نے بہت اذیت پہنچائی تھی. ان میں ابن خطل تھا، اس کی لونڈیاں جو ہے وہ ارنبا اور اس طرح اور کچھ لوگ تھے. ایک شاعر تھے کعب بن زہیر، تو ان کے بارے میں بھی سخت حکم دیا، من لقی منکم کعب بن زہیر فلیقتلہ. تم میں سے کسی کو بھی کعب بن زہیر ملے تو اسے چھوڑنا نہیں، اسے قتل کر دینا ہے. سخت حکم دیا حضور نے. اب ابن خطل بھی مارا گیا، کعبے کے پردے میں چھپ گیا تھا، وہاں سے نکال کر کے چاہے زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کو کاٹا گیا اور باقی اس کی لونڈیوں کو بھی. لیکن یہ بھاگ گیا. تو اس کے بھائی نے اس کو پیغام بھیجا کہ تو حضور علیہ السلام کے غلاموں کی نظروں سے کب تک بچتا رہے گا، آخر کسی دن تو ان کے ہتھے چڑھے گا اور وہ تجھے چھوڑیں گی نہیں، چونکہ تیرا مشخص کر کے نام حضور نے ذکر کیا ہے. گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل. کدھر بھاگے گا؟ اس نے کہا کہ پھر میں کیا کروں؟ کہا کہ تو کسی طرح حضور کی خدمت میں خود حاضر ہو جا اور معافی طلب کر لے، مجھے امید ہے وہ معاف کر دیں گے. آرڈر بہت سخت ہے. اور آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں وہ اس طرح حاضر ہوا کہ فجر کا وقت تھا، ابھی اندھیرا چھایا ہوا تھا. حضور مسجد میں تشریف فرما تھے. اس نے چہرے پہ کپڑا لپیٹا اور آقا کریم کے قریب آ کے بیٹھ گیا. اس کا خیال یہ تھا کہ میں بات چھیڑتا ہوں، اگر کوئی راستہ ملتا ہے تو میں بتاؤں گا کہ میں کعب بن زہیر ہوں، اور اگر نہیں راستہ ملتا تو کسی پتلی گلی سے نکل جاؤں گا. اور حاضر ہو کے کہتا ہے جناب اگر ہم کعب بن زہیر کو ڈھونڈ لائیں تو آپ معاف کر دیں گے؟ تو آقا کریم نے مسکرا کے کہا کعب تو آج گیا ہے، جا میں نے معاف کر دیا. اس کو تو توقع بھی نہیں تھی. تو بولا کہ حضور جس زبان سے آپ کی ہجب کہتا رہا آج اسی زبان سے آپ کی نعت کہنا چاہتا ہوں. تو فرمایا ممبر بچھ لینے دو. لوگ بھی جمع ہو گئے اور کعب بن زہیر نے اپنا مشہور قصیدہ بانت سواد کہا، جسے قصیدہ بردہ بھی کہا جاتا ہے. ایک تو امام بوصیری کا قصیدہ بردہ ہے، لیکن اس قصیدے کو بھی قصیدہ بردہ اس لیے کہا جاتا ہے جب انہوں نے قصیدہ مکمل کیا تو حضور نے چادر پیش کی. تو لیکن اس کا مشہور نام قصیدہ بانت سواد ہے. تو اس نے ممبر پہ کھڑے ہو کے جو کہا ذرا سنیے. اتیت عند رسول اللہ معتذرا والعذر عند رسول اللہ مقبول. لوگوں معافی مانگنے آیا تھا، یہاں آ کے پتا چلا نبی تو ہے ہی بندہ نواز. اور آگے کیا کہتا ہے؟ ان الرسول لنور یستضاء بہ مہند سیف من سیوف الہند مسلول. بے شک بغیر کسی شبے کے اللہ کا نبی نور ہے، ایسا نور جس سے زمانہ چمک رہا ہے.
जिस नूर से लोग भी फैजियाब हो रहे हैं। हिंदुस्तान के लोहे की तनी हुई तलवारें, सलाबत में सख्ती में हिंदुस्तान का लोहा मारूफ था, तो इसलिए उन्होंने कहा हिंदुस्तान के लोहे की तनी हुई तलवार है। तो हुजूर ने इस शेर में इस्लाह दी, कहा मुझे हिंदुस्तान के लोहे की तलवार ना कहो, मुझे अल्लाह की तलवार कहो। अल्लाह अकबर। तो जो दुश्मन थे, जिन्होंने अजियतें दी, तकलीफें दी, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उनके लिए किस कदर दामन रहमत को शादा फरमाया। और रिश्तेदारों के साथ जो हुजूर ने सलूक किया, जिस तरह माफ़ी का आम ऐलान किया, खून के प्यासों को क़बाएं दी, ये हुजूर का ही तरीक है। तो मैं और आप अपने अंदर उतर के देखें, हम उस नबी के मानने वाले छोटी छोटी बात पर इख्तिलाफ की अना की दीवारें खड़ी कर लेते हैं और फिर अपनी नस्लों को भी उन दीवारों के आगे, उन दीवारों के अतराफ में खड़ा करके हमेशा के लिए रास्ता बंद कर देते हैं। जो खून के प्यासे थे, जो चरागे हयात बुझा देना चाहते थे, जब नबी अलैहिस्सलाम गालिब आए तो हुजूर ने उनको भी माफ कर दिया और बगैर किसी शर्त के माफ कर दिया। तो पहला हुजूर का वस्फ जो उम्मुल मोमिनीन ने बयान किया, इन्नका लतसिलुर रहम, और दूसरा वस्फ बयान किया व तहमिलुल कल्ला, जिसका कोई बोझ उठाने वाला नहीं, उसका बोझ आप उठाते हैं। अल्लाह अकबर। जरूरतमंदों के आप काम आते हैं। हुजूर उस वक्त भी लोगों के काम आते थे जब हुजूर की उम्र बचपने की थी। अल्लाह अकबर। हुजूर गरीब हो के भी गरीब परवर थे, जाहरी गुरबत, वरना तो हुजूर जैसा अमीर कौन हो सकता है। ये वो उस कहानी की बात कर रहा हूं कि माल के कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। यतीम हो के यतीम परवर हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा जनाब अबू तालिब के पास लोग आए और कहा कि जनाब बारिश नहीं हो रही और आप औलाद इस्माइल से हैं, तो अल्लाह की बारगाह में बारिश की दुआ कीजिए। तो उन्होंने कहा आप सहने हरम में पहुंचो, मैं भी आता हूं और अल्लाह की बारगाह में हम सब मिल के अर्ज करते हैं। तो लोग सहने हरम में जमा हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र पाक उस वक्त थी 8 साल या 9 साल। तो आका करीम को साथ लिया और काबतुल्लाह की दीवार के साथ आका करीम को यूं खड़ा किया कि हुजूर की पुश्त काबे की दीवार से मस हो रही थी, काबे की दीवार से छू रही थी और रुख लोगों की तरफ था। तो हुजूर के चचा ने हाथ फैला के कहा मालिक, इस गोरी रंगत वाले के सदके बारिश डाल दे। तो कहते हैं लोग घरों में भीग के गए। फिर वक्त गुजरता गया। ऐलान नबूवत जब हुआ तो कुफ्फार ने हुजूर के खानदान को शाब अबी तालिब में महसूर कर दिया। 3 साल तक महसूरी का जमाना काटा। खाना नहीं जाने देते थे, पानी नहीं पीने की जरूरियात बाहम नहीं पहुंचने देते थे। मुआहदा लटकाया था चमड़े के ऊपर लेकर काबतुल्लाह की दीवार के साथ। तो कोई गल्ला भी बेचने आता बाहर से, रास्ते में खरीद लेते, इन तक गल्ला भी न पहुंचने देते। अहले हक के लिए ये मुश्किलें शुरू से हैं। अल्लाह अकबर। इस्लाम की तारीख यहां से शुरू होती है। तो उस वक्त हुजूर के चचा ने हुजूर की शान में एक कसीदा लिखा जिसमें कुरैश को खास तौर पे मुखातब होकर के माजी की उस कहानी को याद दिलाया जब बारिश नहीं हो रही थी और लोग हुजूर के चचा के पास आए थे। तो कहा कि वो वक्त भूल गए हो जब इस प्यारे के चेहरे को देख के बादल उमड़ के आए थे। वाबियत युस्तस्कल गमाम बिवजहिही सिमारुल यतामा इस्मतुल लिल आरामल। कहा ये मेरा वही गोरी रंगत वाला भतीजा है जिसको देख के बादल उमड़ के आते हैं और ये यतीमों का सहारा है और बेवाओं का आसरा है। तो ये हुजूर का वस्फ है कि जिसका कोई बोझ उठाने वाला नहीं, हुजूर उसका बोझ उठाया करते थे। व तक्सिबुल मादूम, हुजूर का वस्फ बयान किया गया जिसका कोई कमाई करने वाला नहीं है, हुजूर उसके लिए कमाई करते हैं। अपने लिए जीना ये कौन सा कमाल है। ये बात जहन में रखिए कि रिज्क कमाना 3 नियत के इस्तेहजार के साथ ऐने दीन है अगर वो रिज्क हलाल हो, और अगर वो रिज्क हलाल नहीं है तो नियत जितनी भी अच्छी हो फिर भी बर्बादी है, या जो है वो रिज्क हलाल है लेकिन नियत और हैं जिनको शरीयत ने पसंद नहीं किया तो फिर भी सरासर बर्बादी है।
ہم اس دنیا کے اوپر اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آئے. ہمارا مقصد تخلیق اللہ کو پہچاننا ہے. اور اگر ہم یہ نہیں کر پاتے، من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا. اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، دل کی بے نوری مراد ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا، دل بینا بھی کر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. آنکھ کا نور اور ہے، دل کا نور اور ہے. ہم تو ایک مشق کر رہے ہیں کولو کے بیل کی طرح، صبح اٹھے کام پہ چلے گئے، شام آئے، سویر سے شام وظیفہ حیات یہی ہے. اکبر الہ آبادی نے اپنے زمانے میں کیا خوب کہا تھا، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. زندگی یہ نہیں ہے، زندگی ایک مقصد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہم یوں ہی آئے نہیں ہیں. اگر رزق کمانا ہی مقصد حیات ہے تو یہ تو چیونٹی بھی کماتی ہے، صبح اپنی بل سے نکلتی ہے، کسی کو ضرر نہیں دیتی، رزق اکٹھا کرتی ہے، برسات کے لیے جمع بھی کرتی ہے، بچوں کا پیٹ بھی بھرتی ہے، اپنی ضرورت بھی پوری کرتی ہے. پھر کیا فرق ہوا ایک چیونٹی میں اور ایک انسان میں؟ پرندے کتنا خوبصورت گھونسلہ بنا لیتے ہیں. اگر یہی وظیفہ ہمارا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے ہم اور ان کے درمیان؟ ہم اشرف کاہے کو ہیں، ہم افضل کاہے کو ہیں؟ ہمارے سر پہ کرامت کا تاج کیوں رکھا گیا ہے؟ اگر وہی وظائف ہیں جو جانوروں کے ہیں، جو حشرات الارض کے ہیں، چوپایوں کے ہیں، وہی ہمارے وظائف ہیں، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم اشرف المخلوقات کیسے ہو گئے؟ تو ہمارا کوئی اور وظیفہ ہے جسے ہم پہچاننا چاہیے. ہم اپنے لیے نہیں اوروں کے لیے جیتے ہیں. تو 3 نیات کے ساتھ رزق کمانا عین دین ہے. سب سے پہلی نیت جو ہمیں مستحضر ہونی چاہیے، اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانے کے لیے رزق کمایا جاتا ہے تاکہ میری ضرورت ظاہر ہے میرے ساتھ جڑی ہے، اگر کماؤں گا نہیں تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا. تو اس لیے رزق کمایا جاتا ہے، تجارت کی جاتی ہے، مزدوری کی جاتی ہے، کاشتکاری کی جاتی ہے، ملازمت کی جاتی ہے، یا کوئی اور کام کیا جاتا ہے تاکہ میں سوال کی ذلت سے بچ سکوں. دوسرا مقصد اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کی تکمیل ہے. جو میرے زیر کفالت ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، والدین ہیں بوڑھے، اور اگر بہن بھائی ذمے ہیں تو ان کی ضرورت کی تکمیل کے لیے رزق کمایا جاتا ہے، چونکہ وہ ہمارے ذمے فریضہ عائد ہوتا ہے. یہ دوسرا مقصد ہے. تیسرا مقصد رزق کمانے کا یہ ہے، اللہ مجھے اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے زیادہ دے دے تو میں معاشرے کے ان لوگوں کی ضرورت پوری کروں گا جو کسی وجہ سے اپنی ضروریات کی تکمیل نہیں کر پاتے. کثیر العیال ہیں، اپاہج ہیں، کمزور ہیں، اور کوئی اور ان کو عذر لاحق ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے. کہتے ہیں ان 800 احادیث کا میں نے ایک اور خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئی 4 حدیث. اللہ اکبر. یہ حضور کا نمایاں وصف ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بیان کی ہے. جب نکاح ہوتا ہے حضرت خدیجہ کے پاس تو بہت سارا مال وہ حضور کی خدمت میں ڈھیر کر دیتی ہیں کہ حضور اب یہ میرا نہیں رہا، آپ کا ہے. اور آقا کریم اس میں سے 1 درہم بھی نہیں رکھتے، سب غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں. اللہ اکبر. چوتھا وصف حضور کا بیان فرمایا کہ بتکر الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اعلیٰ درجے کے مہمان نواز ہیں. اللہ اکبر. مہمان اپنی قسمت کا رزق ساتھ لے کے آتا ہے اور برکت چھوڑ کے جاتا ہے. اور اسی لیے جو ہے وہ یہ اچھا لگتا ہے کہ لوگوں کو کھلایا جائے. حضرت شاہ شاہاں، میر میراں، پیر پیراں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں، آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا ہے. باقی جتنے بھی ریاستیں، عبادتیں، دیگر اعمال وہ آدھے میں آتے ہیں. تو اسی لیے وہ یہ پنجابی کا کلام پڑھ رہے تھے تو مجھے حوصلہ ہو گیا میں بھی کوئی پنجابی کا شعر پڑھ لوں. تو اس پر ہمارے پنجابی شاعر بابا بلے شاہ نے کہا تھا، اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہوئے چولہا. وہ کھانے پہ لوگوں کو بانٹنے میں مہمان نوازی کے حوالے سے انہوں نے قلم توڑ دیا. اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہوئے چولہا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا.
تو فقیر کو اچھا لگتا ہے کہ اس کا لنگر چلتا رہے اور لوگ آتے رہیں اور کھاتے رہیں. تو کہا وَتَّقْرِ الضَّيْفَ، اور حضور کا ایک وصف بیان کیا ام المومنین نے، وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. اور آپ کو عرض کروں، یہ آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی حضور نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا، صادق اور امین پہلے کہلائے. یہ کردار ہے. میں یہاں آپ سے عالی مرتبت سادات کرام کی موجودگی میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ میں سے کچھ لوگ بلڈر بھی ہیں، اگر کسی کو ٹھیکہ دیا جائے کہ یہ اتنا بڑا گھر بنانا ہے اور اس کی مدت دی جائے 1 سال، تو آپ کہیں گے یہ بہت مشکل ٹارگٹ ہے. اتنا بڑا گھر بنانا ہے، 6 کنال کا، 10 کنال کا، 1 ایکڑ کا، 2 ایکڑ کا گھر بنانا ہے اور 1 سال میں مکمل کرنا ہے. تو ہاں جی 1 سال میں کرنا. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کر لوں، اپنا حساب لا کے بتا دیتے ہیں، لیکن وہ آپ کو شروع ہی نہیں کرنے دیتا. 1 سال میں پہلے 8 مہینے وہ شروع ہی نہیں کرنے دیتا. تو آپ کہیں گے میرا وقت بیتتا چلا جا رہا ہے، آپ تو روز لڑیں گے. اب حضور کی ذمہ داری کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، پوری دنیا پر اسلام کو غالب کرنا یہ حضور کا کام تھا. حضور کی ذمہ داری لگائی رب نے، اور اس کے لیے ٹائم پیریڈ کیا ہے؟ 63 برس کل زندگی ظاہر حیات، لیکن 40 سال تک کام ہی نہیں شروع کرنے دیا گیا. 40 سال تک کام ہی نہیں شروع کرنے دیا گیا. اب ذرا دیکھیے، اور 13 سال مکے کے یہ بنیادوں کی کھدائی میں لگ گئے. صرف 10 سال حضور کو ملے، اور 10 سال میں بھی 27 جنگیں لڑی ہیں. آپ کے پتہ نہیں کیا دفعہ ہے، جو اقدام قتل کی دفعہ ہے ہمارے ہاں وہ ہے 302. تو ہمارے لوگ کہتے ہیں وہاں کہ اگر 302 کا ایک کیس لگ جائے کسی کے ساتھ، جھوٹا الزام بھی، تو آدھی زندگی کھا جاتا ہے. اگر کسی پر قتل کا الزام ہی لگ جائے تو آدھی زندگی وہ کھا جاتا ہے. اور یہاں میرے حضور علیہ السلام نے 27 جنگیں لڑی ہیں ان 10 سالوں میں. 63 برس کل زندگی. کام کیا ہے؟ اتمام دین، اسلام کا غلبہ. اللہ اکبر. اور اس کے میں 40 سال تک اعلان نبوت بھی نہیں حضور نے کیا، اور 13 سال کھدائی میں گزار دیے. اب 10 سال کے اندر حضور علیہ السلام نے وہ کام کر دکھایا. لیکن آپ کہیں گے کہ 40 سال کام کیوں نہیں کرنے دیا، 40 سال کیوں نہیں آغاز کرنے دیا؟ تو آئیے وہ 40 سال کتنے اہم ہے. جب حضور اعلان نبوت کیا تو سب لوگوں کو جبل صفا پہ بلایا، اور بلا کے جب حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ قریبیوں کو پہلے آپ سمجھاؤ اور ان کو بلاؤ، تو ان کو تنذیر کرو. تو حضور نے ان کو بلایا اور کہا لوگو اگر میں کہوں پہاڑ کی اس جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں طاقت و تاراج کر کے رکھ دے گا تو میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں گے، نظر آیا فبہا، نہ نظر آیا تو پھر بھی کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو. آپ کی صداقت پہ اتنا یقین ہے. تو فرمایا کہ اگر تم مجھے اتنا سچا مانتے ہو تو پھر مان لو اللہ ایک ہے. تو وقتی طور پہ انہوں نے گو انکار کیا. ابو لہب نے کہا تبا لک ہنالک سائر الیوم لہذا جمعتنا، لیکن یہ وقتی طور پہ تھا. لیکن سوچنے پہ مجبور ہو گئے، جو کل جھوٹ نہیں بولتا تھا آج جھوٹ کیوں بولے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو مضبوط ان 40 سالوں نے کیا. تو اس لیے میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا کردار کیسا ہے. اس لیے میں کتنی بھی اچھی تقریر کر لوں، لیکن اگر میرا کریکٹر اچھا نہیں ہوگا، میرا کردار اچھا نہیں ہوگا، تو آپ کو وہ معلوم ہوگا. تو میرے لفظ آپ سنیں گے، اس کی شاید لذت بھی لے لیں، لیکن وہ آپ کے دل میں نہیں اتریں گے. لیکن میرا اگر کردار مضبوط ہے تو میرے لفظ اتنے مضبوط نہ بھی ہوں. اشہد بلال عند اللہ اشہد، بلال کا اشہد بھی اشہد مان لیا جاتا ہے. تو یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا، کردار دیکھا جاتا ہے. اس لیے میرے حضور علیہ السلام ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی پہلی وحی نازل ہوتی ہے. یہ حضور کی سیرت کی گواہی حضور کی زوجہ دے رہی ہے. کہتے ہیں سارا زمانہ مان جائے، بیوی نہیں مانتی، گھر والی نہیں مانتی. لیکن یہاں کہانی دیکھیے کہ حضور نے جب کچھ خدشے کا اظہار کیا تو یہ زوجہ محترم بول رہی ہے انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتصدق الحدیث.
हुजूर आपकी जुबान से कभी हमने झूठ सुना ही नहीं है, सादिक भी आप हैं, अमीन भी आप हैं। कुरैशी मक्का ने हुजूर को सादिक और अमीन कहा। और यहां लुत्फ की बात आपको बताऊं कि जब हुजूर के घर का उन्होंने घेराव कर लिया और आका करीम अलैहिस्सलाम को शहीद करने के दरपे हुए और आका करीम पर हिजरत फरमा गए और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने बिस्तर पे लटा दिया, तो उन्होंने हुजूर को शहीद करने का अज़्म मुसम्मम किया था और कहा कि अगर बनु हाशिम उठे तो मिल के लड़ेंगे, अगर खून बहा की जरूरत पड़ी तो मिल के दे देंगे। और सब हुजूर के घर का मुआसरा करने आ गए। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अली सुबह उठना, मेरे बिस्तर पे लेट जाओ, सुबह उठना और अमानतें दे के मदीने चले आना। तो मालूम हुआ कि जब वो हुजूर के घर का मुहासरा किए हुए थे, उनकी अमानतें हुजूर के घर में पड़ी हुई। तो जो इस इंतहाई हद तक पहुंच गए थे, तो अवलीन फुर्सत के अंदर वो अपनी अमानतें निकलवाते ना, फिर उसके बाद अगला कदम करते। आप किसी पर धावा बोलने लगे तो उसके यहां आपकी अमानतें पड़ी हों तो आप कहते हैं कि पहले अपनी अमानतें तो तरीके से निकलवाऊं। लेकिन कुरैश को मालूम था जो भी हो जाए मोहम्मद अरबी हमारी अमानतें जाया नहीं होने देगा। ये है हुजूर का अमीन होना, ये है हुजूर का किरदार, ये है हुजूर की अजमत। अल्लाह अकबर। तो कहा वतस्दुकुल हदीस, ये हमेशा सच बोलते हैं। मैं और आप देखें, एक तो हमारा इश्क रसूल ये है कि हम हुजूर के नाम के नारे लगाएं, मैं इसका इनकार नहीं करता। एक हमारा इश्क रसूल ये है कि हम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम के तज़किरे करें, ये भी मोहब्बत का एक पैराया है, रंग है। लेकिन हुजूर की मोहब्बत और हुजूर के प्यार का ये रंग कि हम आका करीम की सीरत के सांचे के अंदर अपने आप को ढाल लें। मोहम्मद दी ज़ियारत मोहम्मद दे रंग विच, ये ठगबाजियां जाने प्यारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं और आप देखूं कि मैं और आप अगर हुजूर से मोहब्बत करते हैं तो क्या मेरी जुबान झूठ तो नहीं बोलती। हुजूर से पूछा गया अलैहिस्सलाम से कि मोमिन बुज़दिल हो सकता है? फरमाया नहीं, मोमिन बहादुर होता है, लेकिन हो सकता है कभी बुज़दिली कर जाए, आखिर बशरी तो है। फिर पूछा गया मोमिन बखील हो सकता है? कहा नहीं, सखी होता है, लेकिन हो सकता है कभी बुखल भी कर जाए, आखिर बशरी तो है। बल्कि एक रिवायत में आता है जो औलाद है मुजबिना भी है, मुबखिला भी है। यानी कोई शख्स जब साहब औलाद नहीं होता तो बड़ा बहादुर होता है, मुश्किल में छलांग लगा देता है और शाखर्च भी होता है, लेकिन औलाद के बाद थोड़ा थोड़ा बखील हो जाता है और थोड़ा थोड़ा बुज़दिल हो जाता है। तो कहा ये मुबखिला भी है, मुजबिना भी है, थोड़ी बखील भी बना देती है, थोड़ा सा बुज़दिल भी बना देती है। कहा मोमिन बखील हो सकता है? कहा नहीं, मोमिन जो है वो बहादुर हो सखी होता है, लेकिन हो सकता है कभी बुखल भी कर जाए। मोमिन क्या बुज़दिल हो सकता है? नहीं, बहादुर होता है, लेकिन हो सकता है कभी वो बुज़दिली भी कर जाए। तीसरा सवाल हुजूर से पूछा गया, मोमिन झूठा हो सकता है? हुजूर ने फरमाया झूठा नहीं हो सकता, ये तय है मोमिन हो झूठा हो ये नहीं हो सकता। और मैं और आप कहें कि अगर झूठ ना बोले तो सौदा ही नहीं बिकता है, कदम कदम पे झूठ बोलें, तो फिर किस तरह हम हुजूर से दावाए मोहब्बत कर सकते हैं। तो मोमिन की ये शान है कि झूठा नहीं होता। तो आइए मैं और आप अपने आका के इस वस्फ को अपने अंदर उतारें। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछें तुम कौन होते हो और तुम बताओ जनाब हम मुसलमान होते हैं, ये देखो मजहब के खाने में इस्लाम लिखा है। आप फरमाया करते थे, साहिब न किसी को पूछने की नौबत आए न तुम्हें बताने की जरूरत हो, तुम्हारा किरदार ऐसा हो, तुम दूर से चले आ रहे हो, लोग कहें वो देखो हुजूर का गुलाम आ रहा। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले। दुनिया में भी उनके दम से मुकद्दर चमका, महशर में भी उनकी रहमत के हवा।